یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز محترم حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتیں جو دنیا میں بندے پر ہیں وہ والدین ہیں۔ والدین کے بعد جو نعمت انسان کو جان سے بھی پیاری ہے وہ اس کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک علیہ السلام کی پیاری شریعت نے اولاد کے بھی کچھ حقوق مقرر فرمائے ہیں۔ آج کی نشست میں حقوق اولاد تفصیل سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ حق سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تاخیر سب سے پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ اولاد کے لیے بہترین صالح نیک ماں باپ کا انتخاب۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ حق جو ہے یہ نکاح سے پہلے کا ہے، یعنی جب کوئی نکاح کرنے لگے، مرد ہے تب بھی، کوئی خاتون نکاح کرنے لگے تب بھی، مرد اپنے لیے صالحہ بیوی تلاش کرے اور خاتون اپنے لیے صالح شوہر تلاش کرے۔ یہ اولاد کا حق ہے۔ اگر کسی ایسی عورت سے جس کا کردار اچھا نہیں، جس کی شہرت اچھی نہیں، یا کسی ایسے مرد سے جس کا کردار اور شہرت زمانے میں اچھی نہیں ہے، تو پھر کل کو یہ اثر جو ہے یہ اولاد پر پڑے گا۔ اولاد کو اہل معاشرہ، اہل زمانہ وہ برے برے الفاظ سے یاد بھی کریں گے، اس کو طعنے بھی دیں گے، اور اس کی طبیعت اور ذہنیت پر، اس کی فطرت پر بھی اثر پڑے گا۔ یہ حق ہے اولاد کا کہ اگر شوہر ہے، نکاح کرنا چاہتا ہے کوئی آدمی، تو اپنے لیے نیک بیوی تلاش کرے، اور اگر بیوی کا نکاح کرنا ہے، بیٹی کا نکاح کرنا ہے، تو بیٹی بھی اور اس کے اہل خانہ بھی اپنے لیے کوئی نیک اچھا مومن جو ہے وہ تلاش کریں۔ اور یہ دونوں باتیں احادیث میں ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی 5090 نمبر حدیث، حضور فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربعین، کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کی وجہیں 4 ہوتی ہیں، 4 وجوہات ہیں جن کو دیکھتے ہوئے نکاح کیا جاتا ہے۔ پہلی فرمایا لمالہا، اس عورت کے مال و دولت کو دیکھ کر کوئی نکاح کرتا ہے۔ دوسری فرمایا لحسبہا، اس کے خاندان کو، حسب و نسب کو دیکھ کے نکاح کیا جاتا ہے۔ تیسری وجمالہا، اس کی خوبصورتی اور حسن کو دیکھ کے نکاح کیا جاتا ہے۔ اور چوتھی فرمایا ولدینہا، اس کے دین کو دیکھ کے نکاح کیا جاتا ہے۔ اب یہ 4 چیزیں ہیں جو ان رشتوں کے اندر دیکھی جاتی ہیں، اور ان سے منع نہیں کیا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے منع نہیں کیا کہ یہ مت دیکھو، دیکھ لینا چاہیے اگر دیکھنا کوئی چاہے تو، لیکن جو سب سے ضروری چیز ہے اور جس کو ترجیح دینی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، حضور نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، کسی دین والی عورت سے نکاح کرو اور کامیاب ہو جاؤ۔ ترجیح کسے دینی ہے؟ دین کو۔ جو پہلا درجہ ہے وہ دین کو دینا ہے۔ ہمارے ہاں دین کہیں ہے ہی نہیں، باقی سب کچھ دیکھ لیا، دین نہیں دیکھا، نہ عقیدہ دیکھا نہ عمل دیکھا۔ یہ تو پوچھ لیا کہ آپ کی بیٹی کتنی جماعتیں پاس ہے، لیکن یہ نہیں پوچھا کہ نماز بھی ہوندی سو کہ کوئی نہ، نماز پڑھتی بھی ہے کہ کوئی نہیں۔ دین کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ وہ آگے پیچھے سے جو CID لیتے ہیں، جو پوری طرح چھان بین کرتے ہیں، ان میں کہیں بھی دین نہیں ہے، کہیں بھی دین نہیں ہے۔ دنیا کے بارے میں اور دیگر چیزوں، یہ فلاں کام کر سکتی ہے، فلاں کر سکتی ہے، اس کا رشتہ داروں سے معاملات کیسے ہیں، سب کچھ دیکھا، لیکن اصل جو دیکھنے والی چیز ہے اسے نہیں دیکھا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے ترجیح کی بات کی ہے، فرمایا سب دیکھو مگر ترجیح دین کو دو۔ حضور ملے گا کیا؟ فرمایا دنیا آخرت کی کامیابی مل جائے گی۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے اگلا جملہ فرمایا تربت یدک، تربت یداک، مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر مصیبت ہی اٹھاؤ گے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، دین کو ترجیح نہ دو گے، دنیا داری کو اور دیگر معاملات کو ترجیح دو گے، تو پھر فرمایا تمہارے ہاتھ جو ہیں وہ خاک آلودی ہوں گے، ذلت تمہارا مقدر بنے گی۔ اور دوسری طرف نبی پاک علیہ السلام نے یہ تو خاتون کی تلاش میں
جو پروسیس ہے اس کو بیان کیا، طریقہ کار وضع کیا، بیان فرمایا۔ اب دوسری طرف جو بیٹی والے ہیں وہ اپنی بیٹی کے لیے کوئی شوہر تلاش کر رہے ہیں، ان کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ترجیح ہے وہ بتائی ہے، اور وہ ترجیح کیا ہے؟ یہ حدیث مبارک ترمذی شریف میں ہے، فرما اذا جاءکم من ترضون دینہ، تمہارے گھر میں تمہارے پاس ایسے لوگ اگر آ جائیں کہ جن کا دین تمہیں پسند آئے، وہ دیندار تھے اور رشتہ لے کے آ گئے تمہارے گھر اور چاہتے ہیں کہ تم ان کی جھولی میں اپنی بیٹی ڈالو، وہ طلب رکھتے ہیں اور ہیں بھی وہ دیندار، دیگر معاملات ان کے درست ہیں مگر دین ان کے گھر ہے، تو فرمایا پھر ایسا کرو فَأَنْكِحُوهُ، ایسے بچے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ ہمارے یہاں دین کہاں دیکھا جاتا بھائی؟ بچہ بیٹا باہر ہونا چاہیے، زیادہ کمانا چاہیے، اچھی جاب ہونی چاہیے، باہر بے شک وہ شراب ہی بیچتا ہو، باہر ہونا چاہیے یورپ، چاہے حرام ہی کرتا ہو، کردار کیا ہے پتہ نہیں، مسئلہ نہیں ہے، وہاں اچھا کرتا ہے برا کرتا ہے، کوئی پیسے ہونے چاہیے، بیٹی ہماری سوکھی رہے گی، بس پیسوں کو دیکھتے، ہر چیز پیسوں سے نہیں ملتی میرے بھائیوں، سکون جو ہے یہ پیسوں سے خریدی جانے والی شے نہیں ہے، پیسے اللہ تبارک و تعالی آج ہیں کل ہو سکتا ہے غریب ہو جائے، آج ویزا ہے کل ختم ہو جائے، آج جاب ہے کل ختم ہو جائے، کیا کر لیں گے؟ لیکن اگر دین کو دیکھا، اس کے کردار کو دیکھا، سیرت کو دیکھا، مسلمانی اس میں ہے اس کو دیکھا، ایمان کی دولت ہے اس کو دیکھا، ہو سکتا ہے اللہ آپ کی بیٹی کی برکت سے اسے پہلے سے زیادہ مالدار کر دے، اور ایسا ہوتا دیکھا زمانے میں، حالات تو اللہ تعالیٰ بدلتا ہے، رزق وہ ہے جو اللہ نے مقدر فرمایا ہے، سو بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں پھر بھی دین کو ترجیح دیں، بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں پھر بھی دین کو ترجیح۔ اچھا جب دین کو ترجیح دیں گے، یہ حق دراصل نسل کا ہے، یہ حق دراصل آنے والی اولاد کا ہے، اولاد تو ہو سکتا ہے پھر بھی ہو جائے، اگر کوئی ایسا رشتہ نہ بھی کیا ہو پھر بھی اولاد تو ہو ہی جاتی ہے، مگر کل کو اولاد کو زمانے والے تانے دیں گے وہ تیرا ابا فلاں ہے، تیری ماں فلاں ہے، سو اولاد کو تانے اور گالی سے بچانے کے لیے ضروری ہے نیک ماں باپ کا انتخاب، یہ پہلا حق ہے اولاد کا۔ دوسرا حق، اولاد کو زندہ رہنے کا حق دینا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا عجیب بات ہے؟ ہاں اس معاشرے میں بھی ایسا تھا اور آج بھی ایسا ہے، طریقہ کار بدل گئے، اس معاشرے میں لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اور آج کے زمانے میں کہیں کہیں آپ دیکھیں گے کہ بیٹی کو زندہ ہونے ہی نہیں دیتے، پتہ چل جائے بیٹی ہو رہی ہے تو پہلے ہی ختم کرا دیتے، حمل ہی ضائع۔ اور بعض اوقات تو بیٹوں کو بھی ذہنیت کیا ہوتی ہے، آئے گا تے کھائے گا کی، فقر کے ڈر سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولادوں کو فقر کے ڈر سے قتل نہ کرو، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ان کا رازق بھی اللہ ہے اور تمہارا رازق بھی اللہ ہے، جو تمہیں دیتا ہے وہ انہیں بھی دے گا، سو اس ڈر سے اولاد کو قتل کرنا، یعنی اسقاط حمل میری مراد ہے، ابارشن جسے آپ کہتے ہیں، یہ ناجائز ہے، اس نیت کے ساتھ کہ آئے گا تو کھائے گا کدھر سے، جو روح آ گئی اسے آنے دے۔ اچھا یہ ہے حیات کا حق، زندگی کا حق۔ اسقاط حمل، اس کی بھی میں تفصیل عرض کر دیتا ہوں، بعض اوقات یہ بہت عام ہے اس معاشرے کے اندر، بعض اوقات یہ جائز بھی ہے اور بعض اوقات یہ ناجائز ہے۔ جائز صورت کیا ہے؟ اگر کسی ماہر، عقل مند، عادل، نیک ڈاکٹر نے بتایا، ٹھیک ہے، نیک ڈاکٹر جسے تمیز ہے دین کی، اس نے بتایا کہ اگر اس بچے کو لایا گیا تو ماں کی جان کو خطرہ ہے یا بچے کی جان کو خطرہ ہے، تو اس صورت میں اسقاط حمل جائز ہے، مگر اس کی بھی لمٹ ہے۔ کب تک جائز ہے؟ 120 دن سے پہلے پہلے۔ کتنے دن؟ 120 دنوں سے پہلے پہلے اسقاط حمل جائز ہوتا ہے، اور وہ بھی وجوہات میں نے بتائیں، ان وجوہات سے اگر ہو، کوئی میڈیکل پرابلم ہو تو پھر جائز ہے، وگرنہ یہ اسقاط حمل جائز نہیں ہے، شدید گناہ ہے، حرام کا کام ہے، اس پہ علماء اور فقہاء نے بڑی بحث کی ہے۔ یہ قتل جنین، یعنی پیٹ کے بچے کو قتل کرنا، اور یہ بھی ایک پورا قتل ہے۔
اگر 120 دن کے بعد اسے ختم کروایا تو یہ قتل ہے، ایک جان، معصوم جان، اسے قتل کیا گیا، وہ قتل کرنے والے، کروانے والے سب اس میں شریک ہوں گے۔ ماں اور باپ دونوں کی رضامندی سے ہوا تو دونوں ہی مجرم ہوں گے، اللہ کے ہاں مجرم ہیں۔ 120 دن گزر گئے، اب کسی صورت بھی جائز نہیں ہے کہ اس کو ختم کروائے۔ 120 دنوں سے پہلے پہلے وہ بھی چند شرائط کے ساتھ جائز ہوتا ہے، اور وہ جائز شرائط میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، بڑی خاص بات ہے۔ اولاد کو زندگی کا حق دینا یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق اولاد کا وہ یہ ہے کہ اولاد کے آنے پر خوشی منانا، خوش ہونا۔ اللہ کی نعمت ہے، رحمت کی صورت میں ہو یا نعمت کی صورت میں، اللہ کا شکر ادا کرنا، خوش ہونا، یہ اولاد کا حق ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا اذا ولد للرجل غلام، جب کسی کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بعث اللہ تعالی الیہ ملکا من السماء، اللہ آسمان سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے، فرشتہ گھر میں اترتا ہے، فقبل بین عینیہ، فرشتہ اس بچے کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتا ہے۔ یہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے، مسلمان کی کیا ہی شان ہے اللہ کے ہاں، اس کے گھر بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو رب کے فرشتے آتے ہیں۔ یہ شان صرف اہل ایمان کے بچوں کی ہے، فرمایا بچہ آتا ہے تو فرشتہ اس کے آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے اللہ یقرئک السلام، اے آنے والے تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے۔ خوش ہو بندہ کہ میرے گھر میں رب کا سلام آیا ہے، اس بچے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے گھر میں اتری ہے۔ اور پھر فرمایا اذا ولدت للرجل جاریہ، آج لوگ منہ بسورتے ہیں، منہ بناتے ہیں، بیٹی پیدا ہو گئی، تو فرمایا جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو بعث اللہ تعالی لہا ملائکتن، پھر ایک فرشتہ نہیں آتا، فرشتوں کی پوری جماعت آتی ہے۔ بیٹا ہو تو ایک فرشتہ، بیٹی ہو تو پوری جماعت فرشتوں کی آتی ہے، اور آ کے کیا کرتی ہے، اس کے گھر میں یزفون البرکت زفا، اس کے گھر کو برکتوں سے بھر دیتی ہے، برکتیں ساتھ لے کے آتی ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور آ کے وہ فرشتے کہتے ہیں ضعیفۃ خرجت من ضعف، کمزور سی مخلوق ہے، کمزوری سے نکلی ہے، القیم علیہا معان الی یوم القیامہ، جو تیرا سہارا بنے گا، جو تیرا مددگار بنے گا، جو تیرا خدمتگار بنے گا، ہم دعا کرتے ہیں قیامت تک رب اس کا مددگار بنے گا۔ جو تیرا خدمتگار ہے، عرش والا رب اس کا مددگار ہے۔ سو بیٹیوں کے پیدا ہونے پر خوشی نہ منانا یا کم خوشی منانا یا فرق رکھنا، یہ بھی ہے کہیں ذہنیت اس معاشرے میں، بیٹی پیدا ہو گئی ہے اب بھی مٹھائی بانٹے، اب بھی خوشیاں منا، اور نہیں جی بیٹی تو نہیں خریدا ہوندا، کس نے کہا بھائی یہ بھی رب کی رحمت ہے، اس پر بھی خوشیاں مناؤ۔ اگر یہ اتنی ماڑی چیز ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو 4 بیٹیاں کیوں دیتا؟ 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ سو خوش ہونا بیٹی اور بیٹے دونوں پر یہ اولاد کا حق ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ اس معاشرے کا ایک المیہ ہے نا، دوبارہ جہالت کے زمانے کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ اگلے دن جو واقعہ ہوا میاں والی کے اندر، چھوٹی معصوم بیٹی کو اس نے قتل کر دیا ظالم نے، تو یہ ایک سوچ ہے دراصل، اور وہ سوچ بہت زیادہ ہے، یہ نہیں کہ واقعہ ایک ہوا ہے تو کبھی کوئی بندہ سوچے گا، بہت زیادہ یہ خاص کر خواتین میں ہاتھ پہ ہاتھ ملے گی، ہائے افسوس فلانے دیں تھی یہی نہیں جے، یہ جو باتیں ہیں یہ مجبور کرتی ہیں ایسے اقدام پر، اور یہ ایک سوچ کی عکاسی کرتی ہیں یہ باتیں، یہ گفتگو افسوس کرتی ہیں اس بات پر کہ فلانے دیاں ہی نہیں جی، دیکھو پتر کوئی نہیں۔ اور اگر بات ہو دعا بھی ہم اولاد نرینہ کی کر رہے ہیں، کوئی کہنا دعا کرو تو دعا میں بھی یہی ہے جی اولاد نرینہ عطا فرمائے، اولاد کی دعا مانگو پھر اللہ جو عطا فرمائے۔ ہاں جس کے پاس اولاد نرینہ نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، وہ اللہ سے بیٹا مانگ سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے، مگر بیٹیاں ہونے پر پریشان ہونا اور بیٹیاں ہونے پر دکھی ہونا اور اپنے آپ کو غم زدہ احساس کمتری کا شکار کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ حق نہیں ہے، یہ ناشکری ہے ایک لحاظ سے، سمجھیے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دخلت امراتن معہا ابنتان، میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 اس کی بیٹیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی 2 بیٹیاں، اور مجھ سے آگے کہتی ہے کہ کچھ مجھے کھانے کو دیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، میں نے وہ کھجور اسے دے دی۔ اس عورت نے کیا کیا؟ اس عورت نے فقسمتھا 2 حصے تقسیم کیے، اس کھجور کو 2 حصوں میں کاٹا،
ایک حصہ ایک بیٹی کو دے دیا اور دوسرا حصہ دوسری بیٹی کو دے دیا۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، میں نے سرکار کو یہ منظر بتایا، یا رسول اللہ 2 بیٹیاں لے کے آئی تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، ایک کھجور تھی، اس نے کاٹ کے دونوں میں تقسیم کر دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من ابتلی من ھذا البنات بشیء کن لہ سترا من النار، فرمایا جسے اللہ کی طرف سے بیٹیاں دی گئیں، یاد رکھو یہ بیٹیاں قیامت کے دن اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان رکاوٹ بن جائیں گی، جانے نہیں دیں گی جہنم میں اپنے ابا کو، اپنی ماں کو جہنم میں گرنے نہیں دیں گی۔ فرمایا جسے آزمایا گیا بیٹیوں کے ساتھ، یہ بھی امتحان ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، بیٹوں سے امید ہوتی ہے خدمت کروائیں گے، بیٹیوں سے یہی امید ہے کہ ہمیشہ ان کی خدمت کرنی ہے۔ تو فرمایا جسے اس امتحان میں ڈالا گیا، یاد رکھو کہ قیامت کا دن یہ بیٹیاں آڑ بن جائیں گی، جہنم میں گرنے نہیں دیں گی۔ جنہیں برا سمجھتے ہو، جن کے پیدا ہو جانے پہ پریشانی، کم خوشی یا خوشی منائی لیکن بجھے ہوئے دل سے بیٹی ہو گئی، یاد رکھو یہ کافروں کی عادت ہے، مسلمانوں کی نہیں۔ قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، یہ کافروں کی عادت ہے کہ جب انہیں بتایا جاتا کہ بیٹی ہو گئی ہے تو فرمایا ان کے چہرے بجھ جاتے، جل کے سیاہ کالے ہو جاتے تھے کہ بیٹی ہو گئی۔ خوشی نہ منانا یہ کافروں کی عادت ہے، اور خوشیاں منانا نبیوں کے سردار کی سنت ہے۔ حضور نے 4 بیٹیوں پہ خوشی منائی۔ آگے چلتے ہیں، حضرت سید انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا من آل جاریتین، جن کی بیٹیاں ہیں شکر کریں۔ فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، غور سے سنیے گا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، حتی تبلغا، حتیٰ کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ گئیں، یعنی اپنے گھر پہنچ گئیں شادی نکاح کے بعد، جاء یوم القیامت انا وہوا کہاتین، حضور نے 2 انگلیوں کو جوڑا اور جوڑ کے فرمایا یہ بیٹیوں کی پرورش کرنے والا جب قیامت کے دن آئے گا، میں محمد کریم سے کندھے سے کندھا ملا کے آئے گا۔ اشارہ کیا، فرمایا اس طرح جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اسی طرح میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھے آئے گا۔ حضور اپنی سنگت عطا فرما رہے ہیں۔ آخری حدیث اس موضوع کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من ولدت لہو ابنہ، جس کو اللہ نے بیٹی عطا کی، فلم یعدہا، اس زمانے کے لحاظ سے بات ہے، فرمایا اس نے درگور نہ کیا، اس نے اسے زندہ رہنے دیا، یا آج کے زمانے کے اعتبار سے بات کریں تو کہہ سکتے ہیں اس نے اس کا حمل ہی ضائع نہ کروایا۔ نمبر 2، ولم یہنہا، اس بیٹی کی توہین بھی نہ کی، یہ اللہ کی رحمت ہے، توہین نہیں کی، کمتر نہیں سمجھا، اور پھر فرمایا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا، کسی اور اولاد کو اس پر ترجیح بھی نہیں دی۔ اس لیے ذرا خاص ہے، بیٹی پر بیٹے کو ترجیح بھی نہیں دی، اس نے برابر سمجھا، دونوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمت اور رحمت سمجھا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ادخلہ اللہ تعالیٰ بہا الجنہ، اس بیٹی کے صدقے رب اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ خاص انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، سو خوشی منانا یہ اولاد کا حق ہے، بیٹا ہو یا بیٹی۔ تیسرا حق اور چوتھا، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ اولاد کو خوبصورت نام دینا یہ بھی ان کا حق ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بیٹا دیا، میں لے کے حضور کے دربار میں آیا، نبی پاک علیہ السلام نے فَسَمَّاهُ ابراہیم، میرے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا، وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، ایک کھجور سے حضور نے گھٹی عطا فرمائی، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرْكَةِ، اور میرے بیٹے کے لیے حضور نے برکت کی دعا فرمائی۔ 3 چیزیں معلوم ہوئیں، کسی بزرگ شخصیت کے پاس لے جانا نام رکھوانے کے لیے، گھٹی دینے کے لیے اور برکت کی دعا کے لیے، یہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طریقہ ہے۔ کیا قسمت پائی ہے صحابہ کرام نے، جن کے بچوں کے نام بھی حضور رکھتے تھے، گھٹیاں بھی حضور دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم، قیامت کے دن تم اپنے ناموں سے پکارے جاؤ گے، تمہارے نام لیے جائیں گے۔ وَأَسْمَاءَ
وَأَسْمَاءَ أَبْنَائِكُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِكُمْ، تم اپنے باپوں کے ناموں کے ساتھ پکارے جاؤ گے، سو فَحَسِّنُوا أَسْمَاءَكُمْ، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے نام خوبصورت رکھو، ایسے نام رکھنے چاہیے جن کا کوئی مطلب ہو، جن کا کوئی معنی ہو۔ آج کے زمانے کا یہ بھی المیہ ہے کہ لوگ خاص کر خواتین وہ ڈرامے دیکھتی ہیں اور ڈرامے دیکھ کے نام سلیکٹ کر لیتی ہیں، میں نے بھی بچے کا نام یہی رکھنا ہے، اس کا کوئی مطلب بنے یا نہ، اچھا مطلب ہو تب بھی فرق نہیں پڑتا، یونیک ہونا چاہیے، نیا ہونا چاہیے، نام کسی اور نے رکھا نہ ہو۔ صحابہ کے نام رکھیں، اپنے بچوں کے نام اہل بیت کے ناموں پہ رکھیں، جو نام حضور نبی پاک علیہ السلام نے پسند فرمائے ہیں ان ناموں پہ رکھیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارے گھروں میں جو بچے ہوتے تھے کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں محمد نام کے بچے نہ ہوں، ہر گھر کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی ضرور ہونا چاہیے۔ پھر یہ عادت مبارکہ سرکار کریم علیہ السلام کی، جب کوئی شخص اپنے بچوں کا نام برا رکھتا یا کسی بڑے کا بھی نام نبی پاک علیہ السلام برا دیکھتے تو حضور تبدیل فرما دیتے۔ ایک خاتون لائی گئی، اس کا نام تھا عاصیہ، اس کا معنی ہوتا ہے گناہگار، رکھنے کا کیا ہے، رکھ دیا عاصیہ گناہگار۔ نبی پاک علیہ السلام نے تبدیل فرمایا، فرمایا انتی جمیلہ، آج کے بعد تیرا نام جمیلہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کے بارے میں ہے، ان کا نام تھا حسن ابن سلام، آپ نے تبدیل کیا، فرمایا آج کے بعد تو عبداللہ ابن سلام ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں مجھے ہر نام سے زیادہ پیارا یہی نام تھا کہ میرے محبوب نے رکھا ہے۔ ایک شخص حاضر ہوا، اس کا نام تھا حزن، حضور نے بدل دیا، فرمایا حزن نہیں، تمہارا نام ہے سہل۔ اس طرح نام جو ہے وہ تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ اولاد کا حق ہے خوبصورت نام دیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بقیہ بات انشاءاللہ کل کریں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔